باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم کما قال عز وشان فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ناظرین گرامی قدر، دین کی جڑیں اور شاخ، اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے اصول دین اور فروع دین، جہاں تقریباً 36 ویڈیو ہو چکے ہیں. یہ ہم 37ویں گفتگو جاری کر رہے ہیں، جہاں توحید الہی، عدل پروردگار اور ابھی الحمدللہ نبوت خداوندی، اس پر گفتگو چل رہی ہے. 15 ویڈیوز نبوت کے سلسلے میں ہو چکی ہے. ہم 16ویں گفتگو کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام کے معجزات، ان کے عصمت، ان کی ضرورت، ان کے دلائل اور ان کا رابطہ خدا سے، عظیم کردار کے مالک اور صاحب اعجاز پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے. تمام اسلام دانشمندوں کا اس پر اعتقاد ہے کہ قرآن کریم پیغمبر اسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور جو ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا، اس لیے کہ قرآن ایک ایسے عقلی معجزہ ہے جو عام لوگوں کے فکر و روح کے مطابق ہے. نمبر 2، قرآن مجید ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود پکار پکار کے کہہ رہا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آسمانی کتاب اور خدا کی کتاب اور خدا کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو اس جیسی کوئی کتاب لے کر آؤ. اور اس قسم اس طرح کے چیلنج، جسے تحدی کہا جاتا ہے، قرآن مجید نے چند جگہ پہ واضح طور پر یہ اعلان فرمایا ہے. قُلْ لَئِنِ اسْتَمَعْتَ أَنَمَا وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ظَهِيرًا. سورہ اسراء آیت نمبر 88. کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن کی مثل لانے کی کوشش کریں تو وہ اس مثل نہیں لا سکتے، اس جیسا نہیں لا سکتے. ایک اور جگہ پہ قرآن مجید مقابلے کی دعوت کو آسان کر کے فرماتا ہے ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سورۃ من مثلہ مفترات وادعوا من استقى من دون اللہ ان کنتم صادقین. سورہ ہود آیت نمبر 13. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسے خود 10 صورتیں بناؤ. اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو اپنی ہیلپ اور مدد کے لیے، اس جیسا سورہ نہیں بنا سکتے. اس کے بعد
مزید فرماتا ہے اگر یہ دعوت قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ یہ آیات خدا کی طرف سے ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مقابلے کے شرائط کو کم کر دیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ بس یہ کتاب قرآن جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اس میں اگر آپ کو شک ہے تو کم از کم اس سورہ جیسی ایک سورت لائیں۔ پس خدا بند عالم متعال کے علاوہ اپنے گواہوں اور مفکرین کو لائیں اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں واضح طور پہ کہہ دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ اگر یعنی کفار اس کام کو انجام نہ دے سکیں اور وہ ہرگز اس کام کو انجام کبھی نہیں دے سکتے تو پس کہہ دیجئے کہ وہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچائیں جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا گیا۔ قرآن نے انکار کرنے والے کو مسلسل مقابلہ کرنے کی دعوتیں دی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر خدا معجزے کے مسئلے میں زیادہ تر قرآن ہی پر بھروسہ کرتے تھے، اگرچہ اس کے علاوہ چند اور معجزات بھی پیغمبر اسلام خدا سے نقل ہوئے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ پس چونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے اور تمام لوگوں کو اس تک پہنچنے میں کوئی مانع درپیش نہیں ہے، لہذا ہم معجزات کی بحث میں قرآن کا ذکر ہی کافی سمجھتے ہیں۔ سب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ جالب نقطہ، اس نقطے کی طرف جو کھچاؤ ہے، بلاوت ہے، یہاں ہے کہ قرآن مجید نے مخالفین کے میدان مقابلے میں آنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور مختلف ابھارنے والی عبارتوں سے ان کو دعوت دی ہے تاکہ کسی کے لیے کوئی عذر نہ رہ جائے۔ جیسے اگر آپ سچے ہیں، آپ ہرگز نہیں کر سکتے، تمام لوگوں سے مدد لے سکتے ہیں تو لے لیجئے، کم از کم اس سورہ جیسی ایک سورہ لے آئیے۔ اگر آپ انکار کریں گے تو آگ میں جلا دیا جائے گا اور وہ آپ کے انتظار میں ہے آگ۔ یہ سب جملے ایک واقعیت اور حقیقت ہے، اس کو چیلنج کہا جاتا ہے۔ اس چیلنج کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں ایک طرف اور دوسری طرف پیغمبر خدا کا اپنے مخالفین کے ساتھ مقابلہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس کے مذہب کی جس پر وہ سختی سے عمل کرتے تھے کو خطرے میں ڈال دیا تھا، بلکہ ان کی اقتصادی اور سیاسی منافع بھی خطرے میں پڑ گئے تھے۔ بالفاظ دیگر اسلام کے نفوذ اور ترقی نے اس کی تمام تر زندگی کو درہم برہم کر دیا تھا، لہذا وہ مجبور تھے کہ اپنی تمام تر طاقت قدرت کے ساتھ میدان میں آ جائیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ تمام تر کوشش اور امکان کے ساتھ پیغمبر اسلام کو جواب دینے کے لیے قرآن جیسی چند آیات کے آتے، تاکہ نہ تو قرآن دوبارہ انہیں چیلنج کرتا اور نہ انہیں اپنے مقابل عاجز شمار کرتا اور نہ اس چیز کو اپنی حقانیت پر سند شمار کرتا۔ انہوں نے تمام ان لوگوں سے مدد طلب کی تھی جو اس زمانے کے فصیح اور بلیغ لوگ تھے، لیکن ہر دفعہ جب وہ قرآن کے مقابل میں آئے تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ ولید ابن مغیرہ کی کہانی، وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بلائے گئے تھے، ان میں ولید ابن مغیرہ بھی شامل تھا کہ جس کا تعلق قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔
یہ قبیلہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان اچھی تدبیر اور عمدہ فکر سے مالا مال تھا، لہذا کفار نے اس سے یہ درخواست کی کہ اس چیز کے بارے میں وہ غور خوض کرے اور قرآن مجید کی حیرت انگیز اور خارق العادہ، عز کرنے والی، مجبور کر دینے والی، نفوذ کرنے والے آیات کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کریں۔ ولید ابن مغیرہ نے پیغمبر خدا سے درخواست کی قرآن مجید کی کچھ آیات تلاوت فرمائے۔ پیغمبر اسلام نے کچھ آیات سورہ مبارکہ حامیم سجدہ سے تلاوت فرمائی۔ پس ان آیات کا سننا تھا کہ ولید ابن مغیرہ کے دل میں ہیجان، اضطراب پیدا ہوا اور وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بنی مخزوم کے قائم کردہ محفل میں جا پہنچا، اور اس نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسانوں کی گفتار نہ جنوں کے کلام کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد ولید ابن مغیرہ نے اس طرح کہا وَأَنَّهُ لِحَلَالَةٍ وَأَنَّ عَلَيْهِ بِتَلَاوَةٍ وَأَنَّ عَلَامِ لِبَثْرَةٍ وَأَنَّ أَسْفَلَ مَغْدَةٍ وَأَنَّهُ يَعْلُو وَلَا يَعْنِي عَلَيْهِ۔ اس کی گفتار، اس کی باتیں، گفتگو میں مخصوص مٹھاس تھی، کلام میں خاص قسم کی اچھی خوبصورتی تھی، جسے ایک توانا درخت پر پھل دار ٹہنیاں ہوں، اور وہ مضبوط محکم کلام ہے جو ہر چیز سے بلند تر ہے، اور کوئی چیز بھی اس کلام سے بلند نہیں ہو سکتی۔ ولید ابن مغیرہ کا یہ کہنا تھا کہ قریش کے درمیان آہستہ آہستہ یہ شک پڑھنا شروع ہو گیا کہ ولید ابن مغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہو گیا۔ ابو جہل جلدی میں ولید ابن مغیرہ کے گھر پہنچا اور قریش کی یہ بات کی کہ ولید ابن مغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والا ہو گیا ہے، اسے کہی، اور وہ دوبارہ قریش کے محفل میں آنے کی دعوت دی۔ ولید ابن مغیرہ قریش کی محفل میں دوبارہ پہنچا اور اس نے قریش سے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے؟ یعنی رسول خدا دیوانے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں؟ نمبر 2، کیا آپ نے واقعاً آثار دیوانگی میں اس کو ملاحظہ کیا ہے؟ اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی پاگل پنتی اور دیوانگی پائی جاتی ہے؟ حاضرین جو لوگ بیٹھے تھے محفل نے نہیں میں جواب دیا۔ پھر ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے مگر وہ آپ کے درمیان میں سچا اور امین مشہور نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے؟ آپ ہی لوگ انہیں سچا کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، امانت دار جانتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول مقبول جھوٹ نہیں بولتے، نہ دیوانے ہیں، نہ دیوانے جیسی کوئی بات ہے، اور نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تم لوگ انہیں سچا اور امین، امانت دار مانتے ہو یا نہیں؟ قریش کے بعض سرداروں نے، لیڈروں نے ولید ابن مغیرہ سے پوچھا کہ اس کی طرف کون سی نسبت دینی چاہیے، کیا انہیں جاننا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے؟ ولید ابن مغیرہ نے تھوڑی سی فکر کرنے کے بعد، تھوڑا سوچنے کے بعد، غور و غوص کرنے کے بعد کہا کہ آپ اس کو ساحر کہنا شروع کر دیں، جادوگر کہنا شروع کر دیں۔ اگرچہ قریش کا پروگرام یہ تھا کہ اس کی تعبیر ساحر سے لوگوں میں سے اس گروہ کو جو قرآن مجید کے چاہنے والے تھے محمد سے دور کر دیا جائے، جادوگر کہہ کے ان سے دور کر دیا جائے، ان سے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، لوگ ان سے قریب نہ آئیں، ان کی گفتگو نہ سنیں، ان کی باتیں نہ سنیں، اور ان کی صحیح طریقے سے ہدایت نہ ہو، اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں،
اور لہٰذا ان کی بات پر اعتماد نہ کرو۔ خود اس بات پر ایک زندہ دلیل ہے کہ قرآن مجید فوق العادت جذب کرنے والی کتاب ہے، بس انہوں نے اس قوت جاذبہ کا نام سحر رکھ دیا، جو انسان کو اپنی طرف اٹریکشن کرتی ہے، بلاتی ہے، رغبت دلاتی ہے، اسے ان لوگوں نے سحر اور جادو قرار دیا۔ لیکن حقیقت اپنی جگہ پر ہے، قرآن کا دور سے بھی سحر سے کوئی تعلق، جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن ابدی معجزہ ہے، ہر زمانے ہر لحاظ کے اعتبار سے وہ معجزہ ہے۔ اس نے چیلنج کیا ہے، نبی کی نبوت کی گواہی ہے۔ قریش نے ہر جگہ یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ساحر معاذ اللہ جادوگر ہیں، اور یہ آیات اس کا سحر ہے۔ آیات جو پڑھتے ہیں وہ جادو ہو جاتی ہے، لوگ اثر جوک در جوک ان کے قبیلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے دور ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ان کی بات نہ سنیں، ان کا کلام نہ سنیں۔ لیکن ان کی یہ ساری کی ساری سازش تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہوئی، اور حقیقت کے تلاشی متلاشی لوگ جو ارد گرد کے علاقے میں رہتے تھے، چونکہ ان کے دل پاک تھے، اس لیے وہ گروہ در گروہ کی شکل میں قرآن کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور اس پیغام آسمانی کے آب و زال سے سیراب ہونے لگے۔ دشمن شکست کھا کر ہٹنے لگا، انہیں قرآن کا دبدبا ہو گیا، قرآن کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو گئے، قرآن کی طرف بڑھ کر چلنے لگے، اور جو ان کا مقصد تھا جادوگر ساحر کہنے کا وہ ختم ہو گیا۔ آج بھی قرآن مجید دنیا کے تمام لوگوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم ان آیات کے بارے میں شک اور تردید کا شکار ہو تو اس کلام کو انسانی ذہن کے اختراع کہتے ہو، خیال کرتے ہو کہ انسان نے بنایا ہے، تو اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ ہر قوم ملت کے دانشور، اے فلاسفہ، اے ادبیوں، اے مصنفین، اس بات سے بھی ہم کاملاً آگاہ ہیں کہ اسلام کے دشمن، خصوصاً عیسائی پادری جو کہ اسلام کو ایک انقلابی ریوولٹ والا مذہب اور عیسائیت کے لیے مضر اور خطرناک خیال کرتے ہیں، ہر سال کروڑوں ڈالر اسلام مخالف تعلیمات پہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ کام مختلف فرہنگی، علمی، صحت اور صفائی کے مختلف پروگراموں کی آڑ میں مختلف اسلامی ممالک میں بڑی تیزی اور منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف فوبیا جو چل رہا ہے، اگر وہ اپنے عقیدے میں سچے ہیں تو کیا بہتر ہوتا کہ وہ اپنے عیسائی عربوں، دانشمندوں اور شعراء اور فلاسفہ اور لکھنے والوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کی طرف چند صورتیں تیار کر کے لے آؤ تاکہ انہیں پھیلا کر مسلمانوں کو خاموش کیا جائے۔ یہ طے ہے، اگر یہ کام ممکن ہوتا تو عیسائی ایسا ضرور کرتے اور اس کام کو انجام نہ دیتے۔ ان کی کمزوری اور شکست قرآن کا سچا معجزے ہونے پر دلیل ہے۔ اب رہا قرآن کے سلسلے میں بات کیا جائے تو قرآن میں حروف مقطعات وہ خود معجزہ ہے، اور دیگر تمام جو ہے عنوانات سے وہ معجزہ ہے۔ قرآن پہ کبھی گفتگو ہوئی تو انشاءاللہ قرآن کے دستور، قرآن کے آداب، قرآن کے طریقے، مفاہیم قرآن اور تفسیر قرآن اور اس کے لوازم قرآن، مضموعات قرآن، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور وہ گفتگو لمبی ہوگی، کم از کم 50 ویڈیوز ایسی ہوں گی جو قرآن مجید کے سلسلے میں ہوں گی۔ تو نبوت کا سب سے بڑا، ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور قرآن جیسی وہ کتاب ہے جس کا خود دعویٰ ہے کہ جیسے لے کر آؤ، اور لوگ اس سے عاجز ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر
گرامی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کیوں ہے، قرآن کس قسم کا چیلنج کر رہا ہے، دشمنان قرآن اس کو سحر کے نام، جادو کے نام پہ کیوں پکارتے ہیں، قرآن مجید موجودہ مسیحیت عیسائیوں کے لیے سخت رقیب کیوں ہے، ولید ابن مغیرہ مخزومی کی داستان کیا ہے کہ وہ رسول کے پاس آیا اور رسول نے سورہ سجدہ کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی اور وہ بدلا سا ہو گیا، ابو جہل نے پھر بہکایا اور اس کے بعد پھر اس کی ساری داستان ہے۔ یقیناً قرآن کریم کے علمی معجزات سے ہمارا کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے قانونی جاذبہ کھچاؤ کا اظہار انکشاف کس نے اور کس زمانے میں کیا؟ قرآن اس قانون جاذبہ کی خبر کس آیت میں دے رہا ہے؟ قرآن کی تعبیرات بتائیے۔ زمین کے سکون کا نظریہ کس نے دیا؟ یہ کتنے سال انسان فکر کو چھپاتا رہا؟ قرآن مجید کس آیت، کون سی تعبیر کے ذریعے زمین کی حرکت کی خبر دے رہا ہے؟ اب رہا مسئلہ کہ پیغمبر اسلام کی سچائی اور حقانیت پر ایک اور دلیل کہ پیغمبر اسلام سچے اور حق پر ہیں، ایک مدعی نبوت، ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس کی دعوت کی سچائی اور حقانیت یا کذب، جھوٹ، بطلان کا سراغ مطالبہ معجزے کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور یہ طریقہ دعوے کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک مزید واضح دلیل شمار ہوں گے، اور وہ طریقہ آثار قرائن میں موجود ہے۔ نمبر 1، اخلاقی خصوصیت اور معاشرتی خدمات۔ نمبر 2، دعوت کے زمانے میں معاشرے کی وضعیت، جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت معاشرے کے حالات کیا تھے، زمان کے شرائط کیا ہیں، اور دعوت میں شامل مختلف کام، داعی کا جو دعوت دینے والا کا لائے عمل یا پروگرام یا اس ہدف تک پہنچنے کے وسائل کیا ہیں، ماحول پر دعوت کا اثر کا انداز کیا ہے، داعی کا اپنے ہدف سے متعلق جذبہ ایمانی و فداکاری کیا ہے، دشمن کی دھمکیاں اور لالچ کے پرواہ نہ کرنا اور نویں عمومی افکار میں تیزی سے اثر انداز ہونا۔ نمبر 10، ایمان لانے والے لوگوں سے متعلق بحث، یہ کہ وہ کس قسم کے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم مندرجہ بالا یہ 10 چیزیں جو ہر مدعی یعنی نبوت کے حوالے سے مورد بحث قرار دیں تو ہم نہ صرف حقانیت کا ایک معیار قائم کر سکتے ہیں بلکہ آسانی کے ساتھ اس کی سچائی یا جھوٹ کا بھی علم حاصل کر سکتے ہیں۔ مندرجہ ذیل یعنی جو ہمارے 10 قسمیں تھیں، ہم حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دقیق بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ اس کے بارے میں مفصل بحث کرنے سے چند کتاب اور بڑھ جائے گی اور کم از کم 25-30 ویڈیوز اور بڑھ جائیں گے۔ نمبر 1، مختلف مکاتب اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے مورخین نے حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خصوصیت سے متعلق جو باتیں تحریر کی ہیں، ان میں یہ بات سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ آپ اس قدر پاک و پاکیزہ اور کار خیر اچھا کام کرنے والے تھے کہ زمانے جاہلیت ہی میں آپ کو امین کا لقب سے پکارا جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو حضرت علی ابن ابی طالب کو اس بات پر مامور کیا کہ آپ کے بعد وہ آپ کے پاس موجود لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا دیں، جبکہ وہ خود گھیرے میں آئے تھے، قتل کرنے آئے تھے، پھر بھی ان کی امانت کو لوٹا رہے ہیں۔ اور آپ کی شجاعت، استقامت، حسن اخلاق، وسعت قلبی، جواں مردی، درگزر کرنا، عفو کرنا، معاف کرنا جیسی خصوصیت کا مشاہدہ حالت جنگ، صلح ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔
خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر جب آپ نے اپنے خونخوار دشمن کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور معافی کا اعلان آپ کے ان خصوصیات کا ایک زندہ مثال ہے۔ نمبر 2، تمام افراد جانتے ہیں کہ ایک عام اور معمولی انسان، حتیٰ کہ ان میں سے باکمال لوگ بھی کسی نہ کسی گردش ایام میں کم از کم معاشرے کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ جو شخص 40 سال تک جاہل بت پرست معاشرے میں زندگی گزارے، ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں ہر شخص کے رنگ اور پے میں شرکت اور خرافات کے بھرمار ہو، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ فقط توحید کے ساتھ ملحق رہے اور تمام مظاہر شرک سے اپنے آپ کو بچا رکھے؟ کیسے ممکن ہے کہ جہالت کے محور میں رہتے ہوئے علم کے اعلیٰ ترین درجات سے کائنات کو منور کرے؟ آیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ ماوراء طبیعت سے تائیدی الہی کے بغیر یہ عجیب شاہکار ظہور میں آ سکتا ہے؟ نمبر 3، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ظہور کس زمانے میں ہوا۔ آپ کے نبوت کا اعلان کے زمانے میں، وہ ایک ایسا زمانہ تھا جب دنیا قرون وسطی کے وادی سے گزر رہی تھی، اور مطلق العنانیت اور عماریت، انا پرستی، تکبر، غرور، بادشاہت، شہنشاہت، ناجائز تعصبات، ظالمانہ 40 سال تک دشمنی جاری رہنا، ظالمانہ نسل و طبقاتی امتیازات کا شکار تھی۔ اس بات کو ہم حضرت علی بن ابی طالب، جو کہ قبل ظہور اسلام بعد از ظہور اسلام کے عینی گواہ ہیں، کہ زبانی مبارک نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ایک ایسے زمانے میں رسالت پر مبعوث فرمایا جب لوگ حیرت اور تعجب کی وادی میں گمراہ پریشان تھے، اور ان کے عقل، ان کے خون اور آشام و حواس کے تابع تھیں۔ غرور و تکبر نے انہیں زوال پذیر کر دیا تھا، جہالت کے اندھیرے وادیوں میں بھٹک رہے تھے، غیظ و غضب اور اضطراب کی حالت نے انہیں مضطرب اور پریشان کر رکھا تھا۔ نہج البلاغہ خطبہ 91۔ اب تصور کریے کہ ایک ایسے آئین جس کا نعرہ لوگوں کے درمیان مساوات، تمام نسلی طبقاتی فرق کو ختم کرنا، انما المؤمنون اخوہ کے نعرے لگانا، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، پر مشتمل ہو، اور اس زمانے کے حالات سے کیا مطابقت رکھتا ہے؟ آپ کی دعوت تمام ابعاد میں توحید، وحدانیت، تمام ظالمانہ اور جابرانہ امتیازات خاتمہ، اور دنیا کے تمام انسانوں کے درمیان اتفاق، اتحاد، ظلم، ستم کے مقابل میں جہاد، ایک ایسی عالمگیر عادلانہ حکومت کے بنیاد، مظلوم اقوام کا دفاع، تقوی و پاکیزگی، امانت داری کو انسانیت کی قدر و قیمت کا معیار قرار دینا جیسے اہم ترین موضوعات پر مشتمل ہے۔ نمبر 5، اپنے الہی پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی بھی صورت میں غیر منطقی راستوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور نہ ہی کسی کو اس بات کی اجازت دی جائے، اور ہمیشہ اپنے مقدس ٹارگٹ کو، ہدف کو کے حصول کے لیے مقدس وسائل کا انتظام کیا جائے۔ قرآن صریحاً اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، سورہ مائدہ آیت نمبر 8۔ کسی قوم کے دشمنی تمہارے بے انصافی کا سبب نہ بنے۔ جنگ کے میدان میں اخلاقی اصولوں کی رعایت، غیر فوجی عام انسانوں کو اذیت، تکلیف نہ دینا، باغات، درختوں کو پامال نہ کرنا، دشمنوں کے پینے کے پانی کو آلودہ نہ کرنا، جنگی قیدیوں سے محبت اور رعایت کا سلوک، اور اس جیسے دسیوں احکامات اس واقعیت کو روشن کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق پر موجود ہیں۔
آپ کی دعوت توحید اس قدر پرتاثیر تھی کہ دشمنان اسلام ہمیشہ آپ لوگوں کے آپ کے قریب آنے سے خوفزدہ ہوتے تھے، رہتے تھے، کیونکہ آپ میں قوت جذب، کھینچ لینے، دل کھینچ لے، دل ان کی طرف رغبت کر لے، اور کلام میں بہت بڑا اثر رکھتے تھے۔ اور بعض اوقات اپنی آپ کی گفتگو کے دوران دشمنان دین، دشمنان اسلام شور و غل کرتے تھے تاکہ لوگ آپ کے کلام مبارک کو سن کر آپ کے گرویدہ ہو جائیں، اسلام کے پیروکار بن جائیں، اور یہی وجہ تھی کہ دشمنان نے آپ کے کلام کی تاثیر سے خوفزدہ ہو کر آپ کو ساحر، جادوگر اور آپ کے کلام کو سحر کہنا شروع کر دیا۔ یہ بات آپ کی دعوت کے پرتاثیر ہونے اور قلوب پر چھا جانے کا اعتراف ہے۔ اپنی دعوت سے آپ کا لگاؤ اور اس الہی آئین نامے سے آپ کا عشق و فداکاری اور اس کا پابند ہونا بھی آپ کی حقانیت کی دلیل ہے۔ بعض جنگوں کے میدان سے جب تازہ اسلام لانے والے لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ انتہائی سختی سے دشمن کے مقابل میں ڈٹے رہے، اور دشمن کے لالچ دینے یا دھمکانے غرض کے ہر قسم کے انداز اطوار کے مقابل میں قدم ثابت رہے، اور کوئی بھی بات یا مسئلہ آپ کے پاؤں میں لغزش پیدا نہ کر سکا۔ نمبر 8، کفار نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ آپ کو اپنے انحرافی سازشوں کے جال میں پھانس لیں، مگر آپ کبھی بھی اس جال میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا اگر سورج کو میرے ہاتھ پہ اور چاند کو میرے دوسرے ہاتھ پہ رکھ دیا جائے، تمام نظام شمسی کو میرے زیر تسلط کر دیا جائے، تب بھی میں اپنے ہدف اور ٹارگٹ سے ہرگز دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نمبر 9، عام انسانوں کے لیے آپ کی دعوت نہ صرف پر اثر تھی بلکہ انتہائی تیزی اور ناقابل بیان سرعت اور جلدی کے ساتھ ان کے افکار میں تبدیلی کا باعث بھی بنی۔ جن افراد نے اسلام کے بارے میں تحقیق کرنے والے مغربی لوگوں کے اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ کیا، وہ جانتے ہیں کہ یہ مغربی محققین اسلام کی پیدائش پھر تیزی کے ساتھ اس کے پھیلاؤ سے کس قدر حیران تھے۔ مثلا مغرب کی 3 مشہور اساتذہ جنہوں نے تاریخ تمدن، 3 عظیم استادوں نے تاریخ تمدن عرب مشرق میں اس کی بنیادی نامی کتاب تحریر کی ہے، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس بات کو جاننے کے لیے کہ اسلام نے اس قدر تیزی سے کیسی ترقی کی اور ایک صدی سے بھی کم عرصے میں ترقی پذیر دنیا کے تمام اہم علاقوں میں چھا گیا، اب تک کی گئی تمام کوششوں کے بعد بھی یہ راز اور معمہ حل نہ ہو سکا۔ جی ہاں، یہ واقعاً ایک معماری ہی ہے۔ اس اندازے سے ناگفتبے وسائل کے باوجود اور اس قدر تیزی کے ساتھ اسلام کروڑوں لوگوں کے دلوں میں گہرائیوں میں اور کیسے اتر گیا، بہت سی تہذیبی اور ثقافتیں کو ختم کر کے ایک نئی تہذیب اور ثقافت کو کیسے وجود میں لے آیا۔ نمبر 10، آپ کے دشمن کفر و استکبار کے سردار ظالم، ثروت مند، خود پسند تھے، جبکہ آپ کی دعوت پر ایمان لانے والوں کے اکثریت پاک دل نوجوان تھے، اور ایک بہت بڑا گروہ جو محروم مظلوم طبقات پر مشتمل تھا، حتیٰ کہ غلام بھی تھے، یعنی وہ افراد کہ جن کا تمام سرمایہ فقط سچائی اور پاک دلی تھی، وہ حق کے متلاشی اور پیاسے تھے۔ اس تمام بحث کے بعد کہ جس کی شرح بہت تفصیل ہے اور جس میں اگر جائے تو بڑی لمبی بحث ہوگی، ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت ایک الہی دعوت تھی،
اور ایک ایسی دعوت جو لوگوں کے طبقات اور نفسوں میں اتر جانے والی ہے، ایک ایسی دعوت جو پروردگار کی طرف سے لوگوں کو فساد اور تباہی، جہالت اور شرکت اور ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پیغمبر اسلام کی حقانیت کی پہچان کے لیے معجزے کے علاوہ کوئی اور دلیل ہے؟ قرائن رجحان کی جمع آوری سے کیا مراد ہے؟ کن کام سے متعلق زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے؟ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کے عرب معاشرے میں باہمی مقایس اور تقابل سے ہمیں کن باتوں کا علم ہوا؟ زمانے جاہلیت میں عرب معاشرے کی حالت کیا تھی؟ دشمنان اسلام حضرت پیغمبر اسلام کو جادوگر کیوں کہتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم تلاش کریں اور دیکھیں کہ نبوت کی ضرورت، نبوت کے اثرات اور کس معاشرے میں نبوت نے آنکھ کھولی اور الہی پیغام کو کیسے کیسے لوگوں کے درمیان میں پہنچایا، اور لوگ جوگ در جوگ اس پیغام کی طرف بڑھتے رہے، انماق ہوتے رہے، اور پیغمبر اسلام کا قافلہ بڑھتا رہا۔ اخلاق و سیرت کے ذریعے پیغمبر اسلام نے دین پہنچایا، شریعت پہنچائی، اپنی شخصیت کو منوایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔